منصب قضا کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا یا لینا، مثلا آپ کوئی نوکری عدل کی ہے، پولیس کی ہے، آپ جج بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اور رشوت لے دے رہے ہیں، تو یہ لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام۔ دوسری، کوئی شخص فیصلہ کرانے کے لیے رشوت دیتا ہے، کس کے لیے جی؟ کہ جج صاحب نے میرٹ پہ فیصلہ کیا اور آپ مٹھائی کے ڈبے لے کے بھاگ رہے ہیں، بھائی اس نے کون سا احسان کیا ہے؟ اس نے اپنا فرض پورا کیا ہے، بولیے اس نے اپنا۔ ایک بچہ پاس ہوا ہے اور آپ نے پاس کیا میرٹ پر، تو کچھ نہ لے، ہاں وقت گزر جائے وہ پھر کسی اور موقع پر آ جائے مٹھائی شٹائی لے کر، تو اس میں کوئی حرج ہے؟ مگر فیصلہ کرانے کے لیے، وہ فیصلہ صحیح ہو یا غلط ہو، آپ نے پیسے دے کے کرایا تو یہ دینا بھی حرام ہے اور بولیے لینا بھی حرام ہے۔ اس پہ وہ ساری وعیدیں آئیں گی، لعنتی بھی اور جہنمی کتے والی بھی۔ تیسرا طریقہ ہے کہ اپنی جان اور مال کو ظلم سے بچانے کے لیے رشوت دینا۔ مال اپنا ہے، جان اپنی ہے۔ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا گن پوائنٹ پہ اور کہا بھی اتنا دے دو تو چھوڑیں گے، نہیں تو نہیں چھوڑیں گے۔ یا آپ کا کیس ہے پولیس کے پاس اور آپ کا تو جائز ہے، مگر وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ جی پیسے دو گے تو ہم چھوڑیں گے، نہیں تو نہیں چھوڑنے کو تیار ہے، اور لڑکا بھی آپ کا بے قصور ہے، تو اس وقت اگر آپ نے پیسے دے دیے، آپ کو دینے کا گناہ تو نہیں ہے مگر اس کے لیے بہرحال لینا حرام ہے، اس کے لیے لینا حرام۔ اچھا، آپ نے بادشاہ تک پہنچنا ہے اپنے کسی جائز مقصد کے لیے اور کوئی آپ سے کہے کہ جی اتنے پیسے دو تو پھر ہم آپ کو لے جائیں گے، تو بھائی وہ دینا تو جائز ہے کیونکہ آپ جائز مقصد کے لیے جا رہے ہیں، مگر بہرحال اس کے لیے لینا جائز ہے نہیں ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی اپنے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا، فرمایا اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکموں تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ من الاموال الناس، لوگوں کے مال کا، بالاسمی ناجائز طریقے سے، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، لا تعلمون نہیں جانتے ہو، اور وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی اپنے کسی پہ جھوٹا مقدمہ کرنا، کسی پہ جھوٹا دعویٰ کرنا عدالت میں، اور پھر پٹواریوں کو رشوت دے کر، جیسے کہ آج کل چل رہا ہے ہر محکمے میں، کسی کا مال ہتھیا لینا، تو فرمایا کہ یہ بھی کرنا جائز ہے، بالاسمی یہ گناہ ہے، وانتم تعلمون، اور تم جانتے بھی ہو کہ یہ طریقہ جائز ہے۔ تو حرام مال کیا ہے اس پر ذرا سن لیں اور دل کے کانوں سے سن لیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو ذرا سنیے گا اور دل کے کانوں سے سنیے گا۔ فرمایا علماء کرام نے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، من اخذ مال غیرہ، کسی غیر کا مال حاصل کرنا، لا علی وجہ اذن الشرع فقد اکلہ بالباطل، وہ شخص جس نے ایسے طریقے سے مال حاصل کیا جس کی شریعت نے اس کو اجازت ہے، تو اکلہ بالباطل، یہ مال اس کے لیے باطل ہے، حرام ہے، بولیے جائز ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کے پاس بڑے کیس آتے تھے، جھگڑے آتے تھے اور آپ فیصلہ کرتے تھے، آپ نے فرمایا انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجتہ من بعدی فاقضی له علی نحو مما اسمع فمن قطعت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذہ فانما اقطع له قطعۃ من النار۔ آپ نے فرمایا تم میرے پاس جھگڑے ختم کرنے کے لیے معاملات لے کر آتے ہو، ممکن ہے کہ تم میں سے ایک فریق زیادہ چلاک ہو زبان کے لحاظ سے، سمجھ رہے ہیں جی آپ بات، وہ زیادہ چرب زبانی رکھنے والا ہے، بڑی بڑی باتیں کر کے، فرمایا وہ اگر میرا فیصلہ اپنے حق میں کرا بھی لے اور وہ مال اس کے بھائی کا ہو، اس کا نہیں ہے، اس کے بھائی کا ہے، مگر یہ چرب زبانی سے، چلاکی سے فیصلہ میرا اپنے حق میں کرا بھی لے، تو فرمایا وہ مال نہیں جہنم کی آگ لے کے جا رہا ہے، میرے فیصلے کرنے سے بھی حرام حلال ہے۔ یہ سامنے میرے حدیث پڑھی ہے، جس نے دیکھنی ہو آ کے دیکھ لے،
اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. آگے ایک مسئلہ چل رہا ہے جی جس کا قرآن میں بیان آ رہا ہے. یسألونک عن الأہلہ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ چاند کیا ہے. بولیے چاند کیا ہے؟ حالانکہ چاند دا انہوں نے پتا ہے سی، بولو پتا ہاں پر وہ چاہتے سن بھی کوئی سوال انج دا کرو کہ سونا نبی پھنس جائے، جواب آئے نہ آگے. یہ جی چاند کیا ہے؟ پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، اور پھر باریک دوبارہ پہلی حالت میں چلا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ فرمایا قل، ان سے فرما دیجئے، مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے دینی اور حج کے لیے تاریخ کا کام دیتا ہے کہ سارے معاملات چاند کی تاریخ سے چلتے ہیں. بولیے کس کی تاریخ سے؟ چاند کی تاریخ. چاند کے مہینے ہمارے کون سے ہیں؟ محرم سے کرو. محرم سے شروع ہوتا ہے جی. محرم ہے، آگے سفر ہے، آگے ربیع الاول ہے، آگے ربیع الثانی ہے، آگے جمادی الاولیٰ ہے، آگے جمادی الثانی ہے، آگے رجب ہے، آگے شعبان ہے، آگے رمضان ہے، اور رمضان کے بعد ذی قعدہ ہے، ذی قعدہ کے بعد ذی الحج ہے، اور ذی الحج کے بعد پھر اپنے پتروں کو کدے سنیا کرو ہاں شوال. اب معافی چاہتا ہوں، رمضان کے بعد شوال ہے. بولیے رمضان کے بعد شوال. جدو مولوی کو بچوں مہینہ